اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف انبیاء والمرسلین واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صدق اللہ العلی العظیم۔ پیشا پیش عید سعید غدیر تمام ناظرین یو ٹی وی نیٹ ورک کو اپنی جانب سے اور اپنے یو ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے آپ سب کو تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اس عید اکبر پر۔ یقیناً یہ بہت بڑی عید ہے، اور چونکہ میرا موضوع آداب اسلامی اور اخلاق سے ہے تو اس عید میں جو آداب اجتماعی اخلاقی جو پہلو اس میں بتائے گئے ہیں، صلہ رحمی، خوشی اور برادران ایمانی سے ملاقات، اسی کے ذیل میں گفتگو کرنی ہے۔ ولایت بہت اہم چیز ہے۔ بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے: الصلاۃ، الصوم، والحج، والزکوٰۃ، والولایہ۔ اور سب سے مہم ترین چیز ولایت ہے، یہ اساسی ترین چیز ہے۔ روایات میں آیا ہے، جب امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی نے اس آیت کے بارے میں امام سے سوال کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس، فطرت اللہ التی فطر الناس کے بارے میں سوال کیا کہ فطرت سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، فطرت سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ پھر امام نے فرمایا ہا الہ ہنا التوحید، علی ولی اللہ تک توحید ہے، یعنی توحید کامل نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی جب تک کہ ولایت کا اقرار نہ کیا جائے۔ ولایت فاؤنڈیشن ہے، ولایت بنیادی چیز ہے، ولایت کے بغیر کوئی اعمال قبول نہیں ہے۔ کیوں اس قدر ولایت مہم ہے عزیزو؟ جب ہم اعمال انجام دیتے ہیں تو یہ اعمال ہمارے روح کو قوی کرتی ہے۔ جس طریقے سے جب ہم مقوی غذا کھاتے ہیں تو بدن ہمارا قوی ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم اچھے اعمال انجام دیتے ہیں تو یہ روح کو قوی کرتی ہے۔ لیکن ولایت جہد دیتی ہے، ولایت عبادتوں کو جہد دیتی ہے، یعنی خدا تک پہنچاتی ہے، سمت خدا کی طرف لے جاتی ہے ولایت۔ اگر ولایت نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ خوارج جو اہل عبادت تھے، شب و روز عبادت کیا کرتے تھے، نماز شب کے پابند تھے، ان کی پیشانیوں پر نماز کے نشان تھے، لیکن جہت ولایت نہیں تھی، معرفت امام نہیں تھی۔ معرفت امام اور ولایت کا ہونا ضروری ہے، یہی چیز ہے جو انسان کے اعمال کی قبولیت بھی ہے۔ عزیزو، عید غدیر کوئی ایک حادثہ نہیں ہے، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ عید غدیر یعنی نبوت کی پیوند ہے، امامت قرار دیا گیا ہے، یعنی متصل قرار دیا گیا ہے، نبوت کو امامت سے متصل قرار دیا تا قیامت تک۔ گویا عید غدیر میں جو 2 مہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جانشین مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے نظام امامت کو بتلایا گیا ہے۔ نظام امامت کا تعارف عید غدیر کے دن ہوا ہے، اور اسی کی کڑی ہم ولایت فقیہ میں دیکھ رہے ہیں، اسی نظام کو ہم ولایت فقیہ کے اندر دیکھ رہے ہیں جو قیامت تک جو ہے یہ
باقی رہنے والی ہیں۔ عزیزو یاد رکھیں، شیعت کے پاس 3 چیزیں بہت مہم ہیں۔ اگر یہ شیعت کے پاس یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو شاید شیعت برقرار نہ ہوتی۔ ایک غدیر ہے جس میں اعلان ولایت ہو رہا ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے۔ دوسری چیز عاشورہ ہے کہ جو احیاء ولایت کا نام ہے، جس میں یہ جو ولایت کو جو بھلا دیا گیا تھا بعد از رحلت پیغمبر، جو ولایت جو جنہوں نے گواہی دی تھی انہوں نے انکار کر دیا، اسی چیز کو زندہ کیا ہے عاشورہ کے دن۔ یعنی عاشورہ احیاء ولایت ہے، اور اس کے بعد انتظار فرج جو تیسری چیز ہمارے پاس ہے، یہاں پر نافذ ولایت ہے، یعنی ولایت نافذ ہونے والی ہے، یہ حکومت اسلامی نافذ ہونے والی ہے۔ لِيُظْهِرُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ، یہ دین سب پر ظاہر ہو جائے گا، یہ ولایت سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بہت اہم واقعہ ہے، اور آپ اس کی تفصیلات سے آگاہ ہے کہ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,20,000 صحابہ موجود ہیں، جس میں خواتین بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ ان کے درمیان پیغمبر نے ایک بلیغ خطبہ، اونٹوں کے کجاووں کو بنا کر آپ نے ایک بلیغ اور فصیح خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس میں پیغمبر اسلام نے تعیین کر دیا امامت کو، نام سے، ائمہ معصومین کے نام سے خلافت کو پیغمبر نے تعیین کر دیا۔ یعنی رسالت کے بعد جو صاحب شریعت ہے، اب شریعت کے بعد محافظ شریعت کا تعارف غدیر کے میدان میں کرایا جا رہا ہے، باضابطہ تعین کیا جا رہا ہے، نام کے ساتھ بھی مشخص کیا جا رہا ہے کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب ہے، اس کے بعد امام حسن مجتبی، اس کے بعد امام حسین، تا الی 12 امام تک کے نام پیغمبر نے گنا دیے۔ اور اسی خطبے میں پیغمبر نے حدیث ثقلین کو بھی بیان کیا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتہ۔ تو واقعہ غدیر کہ جہاں پر پیغمبر نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولویت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا ہاں۔ تب آپ نے فرمایا اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم وَعَلِ مَنْ وَعَلَى، اللہم وَعَلِ مَنْ وَعَلَى وَعَادِ مَنْ عَادَى وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ۔ یہ دعا آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر شیطان نے گریہ کیا، اس کی امید نا امیدی میں تبدیل ہو گئی۔ شیطان، روایتیں بتاتی ہیں کہ 4 مواقع ایسے تھے جہاں پر شیطان نے گریہ کیا ہے، بڑی بلند آواز سے گریہ کیا۔ پہلا موقع جب وہ خود رجم واقع ہوا ہے، رجیم واقع ہوا ہے، مردود بارگاہ الہی ہوا، تب اس نے گریہ کیا۔ دوسرا موقع اس وقت ہے کہ جب پیغمبر مبعوث ہوئے، وہ موقع تھا کہ جہاں پر پیغمبر مبعوث ہوئے۔ تیسرا موقع دحو الارض بھی کہا گیا۔ چوتھا موقع غدیر خم ہے کہ جہاں شیطان نا امید ہو گیا۔ عزیزان، ہمارے لیے یہ بہت بڑی عید ہے۔ ہمارے برادران اسلامی یہ کہتے ہیں کہ اسے عید کیوں کہتے ہیں، جو کہ عالم اسلام میں تو 2 ہی عید شناخت کی گئی ہے، پہچانی گئی ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید اضحیٰ ہے۔ اسے عید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں ان کو قرآن سے دلیل دوں گا کہ اگر وہ سورہ مائدہ، کہ جو سورہ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، تو خود جناب عیسیٰ نے کیا کہا ہے، پروردگار تو نے جو ہمارے لیے کیا بھیج، دسترخوان بھیج، مائدہ بھیج، من السماء آسمان سے، اور اس دن کے لیے، اس دن جس دن یہ آسمان سے نعمت نازل ہو رہی ہے، اس دن ہمارے لیے عید قرار دے۔ عزیزو، جب دسترخوان اگر آ جائے تو عید قرار دیا جاتا ہے، یہاں تو ولایت کا جو ہے نعمت دی جا رہی ہے، تو یہ تو سب سے بڑی عید ہوئی۔ یعنی کھانا بڑی نعمت ہے یا ولایت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم اسے عید اکبر کہتے ہیں۔ عید کے نام سے یہ ہم پہچانتے ہیں، اور یہ عید اکبر ہے جب حضرت عیسیٰ نے دعا کی ہے کہ اسے عید قرار دے۔ عزیزان، اس کے ساتھ ساتھ یہ
اعیاد میں سے ہیں، اور اس دن بہت ہی انسانوں کو توصیہ کیا گیا ہے خوش اخلاقی کا اظہار کرنا ہے، برادران مومن سے ملاقات کرنا ہے، ان کی زیارت کو جاننا ہے۔ چند اعمال جو عید غدیر کے ہیں میں مختصراً اجمالی طور پر عرض کر دوں۔ شب عید 12 رکعت نماز پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ، یہ شب عید کے اعمال ہیں، شب عید غدیر۔ اور روز غدیر زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز ہے جس میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید، سورہ قدر ہے، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، پھر مختصر سی دعا ہے، اور زیارت امین اللہ ہے یعنی امیر المؤمنین کی زیارت ہے۔ غسل کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ روز غدیر روزہ رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، جو شخص روز غدیر روزہ رکھے گویا ساری دنیا کی جو عمر ہے کہ برابر ہے، ساری دنیا کی عمر کے برابر جو ہے اسے روزہ رکھنے کا مترادف ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ البتہ روزے کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ عید غدیر کا روزہ ایک سنتی روزہ ہے۔ سنتی روزے وہی رکھ سکتا ہے جس کے ضمن میں قضا روزے نہ ہوں۔ اگر جس کے ضمن میں ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے ہیں تو وہ قضاء واجب کی نیت سے اس دن روزہ رکھ لیں تو اس کی قضا بھی ادا ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ عید غدیر کے روزے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس دن صیغہ اخوت پڑھنا ہے۔ مومن ایک برادر مومن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے۔ اس دن عیدی دینا ہے، ایک دوسرے کو عیدی دینا ہے، اپنی فیملی میں جو ہے ایک دوسرے کو عیدی دیں۔ ساتھ ساتھ اس دن مسکرا کر ملنا ہے ایک دوسرے سے۔ اس عمل سے 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ جب ایک مومن روزے عید غدیر ایک دوسرے سے مسکرا کر ملتا ہے تو روایتیں بتاتی ہیں 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو یہ کلمے کو ادا کرے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام، یہ فقرہ کہیں۔ عزیزو، اس دن روزے کو روزے دار کا افطار کرانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ خود امیر کائنات سے یہ نقل ہے، روزے غدیر خود امام نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا گویا اس نے فعام اس کو حاصل ہو گیا۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ فعام کیا ہے؟ تو امام نے کہا فعام یعنی اس نے 1,00,000 انبیاء اور 1,00,000 صدیقین اور 1,00,000 شہداء کو افطار کروایا۔ تو اس دن جشن منانے کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، نئے لباس پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا ہے، شیرینی بانٹنا ہے، جشن کرنا ہے۔ عزیزان، وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں، عید غدیر میں ہم صاحب الغدیر کو فراموش نہ کریں۔ عبدالحسین امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے غدیر پر بہت زیادہ محنت کی ہے، غدیر کو ثابت کیا ہے اہل سنت کی کتابوں سے، یقیناً یہ وہ عارف اور وہ عالم دین ہیں کہ جنہوں نے ولایت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور متعارف کرایا ہے غدیر کو ہمارے برادران اسلامی میں۔ یہ خود بھی یہاں حیدرآباد تشریف لائے ہیں، سالار جنگ میوزیم میں انہوں نے مطالعات کیا ہے اس بارے میں۔ ان کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ کسی عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے اور سب جو ہے کوثر پر پہنچ چکے ہیں علماء، بہت سارے علماؤں کی قطار ہے، اور مولا امیر کائنات حوض کوثر پر ایک کاسے سے ایک پیالے سے علماء کو سیراب کر رہے ہیں، حوض کوثر پلا رہے ہیں۔ ایسے میں عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب علامہ امینی مولا کائنات کے قریب آئے ہیں تو امام نے کاسے کو کنار پہ رکھ دیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے کوثر کو اٹھا کر ان کے دہان کی طرف لے گئے۔ اتنی بڑی عظمت ہے اس عالم دین کی، خود امام نے اپنے ہاتھوں سے آب کوثر آپ کو پلایا ہے۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں ذریعہ مقدس امیر کائنات کے کنارے ہر شب 1000 رکعت نمازیں پڑھی ہیں، اور انہوں نے خود کہا ہے، اپنے ان کے خاطرات میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص صلوات پڑھنے کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہے تو میں اس کو اپنی غدیر کی
جو میں نے الغدیر جو کتاب لکھی ہے جتنی جلدوں میں، میں اس کو اپنے ثواب میں شامل کروں گا کہ جو محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنے کے بعد اللہم وجل فرجہم کہیں۔ اور ساتھ ساتھ ان کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور کتاب الغدیر آپ نے ہمارے کو تعارف کرایا ہے۔ عزیزان، ایک حدیث جو حدیث فضل ابن یسار جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یقیناً ہمارے دلوں میں ولایت علی ہے، اور اس کی اور ائمہ علیہ السلام کی محبت جو ہے ہمارے جگر کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص اپنے جگر میں ہماری محبت کی ٹھنڈک و لذت محسوس کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ نعمتوں میں سے پہلی نعمت کا شکر ادا کرے۔ امام سے پوچھا گیا مولا وہ پہلی نعمت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تمہاری ولادت پاک، تمہارا طیب پیدا ہونا، تمہارا پاکیزہ پیدا ہونا۔ بس اگر ہمارے دلوں میں محبت علی اور اولاد علی ہے تو آپ یقین مانیں کہ یہ لذت محبت یہ سکون لے کر آتی ہے انسان کو، اور آپ کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ عزیزو، اس غدیر کو ترویج کیجئے، اس غدیر کو پھیلائیے جس طریقے سے عاشورہ کو ہم نے لوگوں کو بتایا ہے۔ اسی علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعے میں ملتا ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ اتنے سال ہو گئے ہیں واقع کربلا کے، آج بھی آپ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، تو آپ نے سر جھکاتے ہوئے کہا ہاں ہم نے عاشورہ کی تو معرفی کرائی ہے لیکن غدیر کی معرفی ہم نے نہیں کرائی۔ ہم پیچھے رہ گئے غدیر کی معرفی کرانے میں، ہم امیر کائنات کی ولایت کو پہنچانے میں ہم پیچھے رہ گئے۔ جس طریقے سے ہم عاشورہ میں سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اسی طرح چاہیے کہ ہم غدیر میں بھی ایسے جشن بپا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کون سا دن ہے۔ آج جانشینی ہے، پیغمبر کا دن ہے، آج امیر المومنین کی وصیت کا دن ہے، آج آپ کو جانشین مقرر کیا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ولایت کی ترویج کریں، غدیر کے پیغام کو ہر ایک تک پہنچائیں، نظام امامت کو ہر ایک تک ہمارا پہنچانا ہم سب کا ایک فریضہ بنتا ہے تاکہ غدیر ہر گھر گھر تک پہنچے۔ چونکہ اس غدیر کی جو پشتبانی کی وہ سید عالمیان ہیں، جو شکستہ پہلو رکھتے ہوئے بھی آپ نے ولایت کی ترویج کی، گھر گھر جا کر آپ نے علی کی ولایت کو بتایا ہے کہ تم لوگ نے کس طریقے سے جلد ہی غدیر کو فراموش کر دیا ہے۔ بس میں دعا گو ہوں پروردگار اس عید سعید غدیر کے موقع پر اگر ہمیں کچھ عیدی دینا چاہتا ہے تو ہمارے یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔